بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیارے دوستو، ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو حضرت ارمیہ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تاریخ کے آئینے میں موجود حضرت ارمیہ علیہ السلام اور ظالم بادشاہ بخت نصر کا وہ عبرت ناک واقعہ کو پڑھ کر آج بھی راہ بھٹکے ہوئے کے سینے ایمان کے نور سے بھر جاتے ہیں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے علاقے کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ اس علاقے کو آج یروشلم کہتے ہیں۔ یہ علاقہ پہلے فلسطین کے حدود میں شامل تھا، لیکن اب یہ علاقہ فلسطین کی حدود سے باہر ہے۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی تقریباً 600 سال پہلے کا ہے۔ اس پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا، القدس یعنی یروشلم کے شہر کے بادشاہ اور لوگوں کو گناہ سے روکو اور ان کو ایمان و اسلام کا سیدھا رستہ دکھاؤ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ، میں تو بہت بے بس ہوں، اکیلا اور کمزور ہوں، وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا، میری مدد تیرے ساتھ ہے، میں تیری زبان پر ایسی باتیں جاری کروں گا جو ان کے دلوں پر اثر کریں گی، جس طرح اللہ نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو سیدھا فرعون کے پاس بھیجا تھا، ٹھیک اسی طرح اللہ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بھی سیدھا بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بادشاہ سے کہو کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میری بات مانو اور اس کو گناہوں سے پاک ہونے کا طریقہ بتاؤ۔ بادشاہ سے کہو کہ اگر تیری قوم نہ سدھری تو اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرما دے گا جو ان سے پہلے کسی پر بھی نازل نہیں ہوا۔ یہ سننے کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام بیٹھ کر رونے لگے اور زیادہ عاجزی کی وجہ سے اپنے سر پر مٹی ڈال دی۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ رحم دل ہوتے ہیں اور حضرت ارمیہ علیہ السلام یہ بات جانتے تھے کہ اگرچہ چند لوگ میری بات مان بھی جائیں لیکن زیادہ تر لوگ میری بات نہ مانیں گے تو کیا وہ ہلاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس حالت کو دیکھ کر فرمایا، اے ارمیہ، کیوں روتے ہو؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اگر وہ لوگ میری بات نہ مانیں تو کیا آپ ان کو ہلاک کر دیں گے؟ میں اسی غم و فکر کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، اے ارمیہ، جب تک تو مجھ سے اس قوم کی ہلاکت کی دعا نہ کرو میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ یہ سننے کے بعد حضرت ارمیہ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سیدھا بادشاہ کے پاس چلے گئے اور بادشاہ ایک اچھا عقل مند اور رحم دل آدمی تھا۔ حضرت ارمیہ نے ان کو اپنا تعارف کروایا اور پھر اللہ کے اطاعت اور اس کے دین کی طرف بلایا۔ تو بادشاہ نے آپ سے کہا کہ جاؤ اور لوگوں کو اپنے اس دین کی دعوت دو، کوئی بھی تم کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے وہ جب بنی اسرائیل کو اللہ کی وحدانیت اور اپنی اطاعت کی طرف بلاتے تو وہ لوگ ان انبیاء پر طرح طرح کے ظلم کرتے اور ان کو مارتے، اور بہت سے انبیاء کو اپنی قوم نے شہید بھی کر دیا تھا۔ چونکہ بادشاہ کو گزرے ہوئے واقعات کا علم تھا، اس لیے اس نے حضرت ارمیہ علیہ السلام سے کہا کہ بلا جھجک اپنے دین کی تبلیغ کرو۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اگر میں ارمیہ علیہ السلام کی مدد نہیں کروں گا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے اس نے اعلان کر دیا کہ یہ آدمی اس قوم میں تبلیغ کرے گا اور اس کو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، سب لوگوں کو چاہیے کہ اس آدمی کی بات مان لے۔ بادشاہ جانتا تھا کہ پہلے ان قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی بات نہ مانی، اس لیے اس نے ارمیہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت، اگر آپ کی بات کسی نے نہ مانی تو پھر کیا ہوگا؟ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی میری بات نہ مانے تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے دین کی دعوت دینا شروع کی تو کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ لوگ ان کی بات نہ مانتے اور نہ ہی سننے کو تیار ہوتے، بلکہ لوگ گناہ کرنے میں پہلے سے بھی زیادہ بے باک ہو گئے۔ اس زمانے میں سلطنت بابل کا ایک ظالم بادشاہ، ایک بہت ظالم و جابر حکمران تھا جس کا نام بخت نصر تھا۔ یہ عراق کے شہر بابل میں رہتا تھا اور یہ فرعون
اور نمرود کی طرح بہت زورآور اور مضبوط بادشاہ تھا۔ بعض محققین، علماء اور مورخین کا کہنا ہے کہ اس نے بھی ان کی طرح خدائی کا دعویٰ کر لیا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ بیت المقدس پر حملہ کر کے مسلمانوں کے مسجد و مدرسے اور قبیلے کو زمین بوس کر دے اور وہاں کے لوگوں پر اپنی حکمرانی قائم کر دے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اپنی قوم کو مسلسل 3 سال تک اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان سے یہی فرماتے رہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، لیکن انہوں نے آپ کی بات نہ مانی، بلکہ وہ لوگ پہلے سے بھی زیادہ نافرمانی کرنے لگے۔ جب وہاں کے رحم دل اور نیک بادشاہ کو پتہ چلا کہ بخت نصر بادشاہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے، تو اس نے ارمیہ علیہ السلام کو بلوا کر کہا کہ حضرت، آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں اللہ ان کو ہلاک نہیں کرے گا، جبکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بابل کا بہت ظالم اور طاقتور بادشاہ بخت نصر ہم پر حملہ کرنے والا ہے، ہم میں اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اللہ کے سامنے رونے لگے اور عرض کیا، یا اللہ، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک میں ان کے لیے بد دعا نہ کروں تو ان کو ہلاک نہیں کرے گا، میں تو ان کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت فرما۔ اللہ نے فرمایا، اے ارمیہ، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، جب تک تم ان کے لیے بد دعا نہیں کرو گے میں ان کو ہلاک نہیں کروں گا۔ بخت نصر کافر بادشاہ 6 لاکھ افراد پر مشتمل فوج لیے حملے کے لیے نکل چکا تھا۔ اس کے پاس تلواریں، نیزے، مضبوط اسلحہ اور اچھا خاصا جنگی ساز و سامان تھا۔ فلسطین کے اس نیک دل بادشاہ نے دوبارہ ارمیہ علیہ السلام کو بلایا اور کہا، حضرت، وہ کافر تو قریب آ رہا ہے اور ہمارے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، فکر مت کرو، جب تک میں بد دعا نہ کروں اللہ اس قوم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام بیت المقدس کی مسجد کی دیوار کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ علیہ السلام دیوار پر بیٹھے تھے اور اسی وقت آپ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ سے ایک مسئلے کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا، حضرت، اگر ایک آدمی اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے ساتھ احسان کرتا ہو، اس کو کھانا بھی دیتا ہو اور ان کو ہلاکت و تباہی سے بھی روکتا ہو، لیکن وہ لوگ الٹا اس پر ظلم کرتے ہوں، اس کو گالیاں دیتے ہوں اور اس کی بے عزتی کرتے ہوں، تو ایسے حالات میں اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اس آدمی کو اپنی قوم کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ان کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ وہ آدمی حضرت ارمیہ علیہ السلام کی بات سن کر واپس چلا گیا۔ وہ آدمی جو ارمیہ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، دراصل اللہ کی جانب سے بھیجا گیا ایک فرشتہ تھا جو آپ کے پاس انسانی شکل میں آیا تھا، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلا کہ وہ آدمی نہیں بلکہ ایک فرشتہ تھا۔ وہ فرشتہ واپس ہوا اور 2-3 دن کے بعد پھر آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا، میں وہی آدمی ہوں جو پرسوں آپ کے پاس آیا تھا۔ اس مرتبہ پھر اس نے وہی سوال کیا کہ حضرت، ایک شخص اگر اپنی قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس قوم کی اچھی طرح مدد کرے، اس کو روٹی کپڑا بھی دے اور پانی بھی دے اور ان پر بہت سے احسانات کرے، لیکن وہ قوم اس شخص کی ناشکری کرے، اس کو گالیاں دے اور اس کی بات نہ مانے، تو پھر اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، خیر ہے، وہ شخص اس قوم کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس پر احسان کرنا نہ چھوڑے، ان کے بارے میں برا نہ سوچے۔ یہ سن کر وہ فرشتہ پھر واپس چلا گیا۔ چند دن کے بعد پھر وہ فرشتہ انسانی شکل میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ علیہ السلام بیت المقدس کی دیوار پر بیٹھے تھے۔ اس فرشتے نے کہا، حضرت، میں وہی آدمی ہوں جو پہلے بھی آپ کے پاس آیا تھا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اچھا، تو آپ کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا، حضرت، اس قوم نے تو اب اس آدمی پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا ہے۔ وہ آدمی اس قوم کے ساتھ بہت بھلائی کا معاملہ کرتا ہے
وہ آدمی ان لوگوں کی عزت اور حفاظت کرتا ہے، ان کو روٹی بھی دیتا ہے، ان کو خیر و نفع بھی پہنچاتا ہے، لیکن اس کی قوم اس کی بہت ناشکری کرتی ہے۔ اب تو ان لوگوں نے اس پر بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا ہے۔ وہ لوگ اس آدمی کے بارے میں ایسی بری باتیں کر رہے ہیں کہ میں آپ سے وہ باتیں نہیں کر پا رہا ہوں۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، لیکن آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ میں اس معاملے میں کیا کروں؟ اس فرشتے نے عرض کیا، حضرت آپ اس قوم کو بد دعا دیجئے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے ان کو بد دعا دینے سے انکار کیا تو اس نے کہا، اچھا، آپ ان کو بد دعا نہیں دیتے، پھر اس طرح فرما لیجئے کہ اگر وہ آدمی مخلص ہو اور واقعی ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کر رہا ہو، لیکن وہ لوگ اس پر ظلم کرتے ہوں، تو یا اللہ میں لوگوں کو بد دعا دیتا ہوں۔ حضرت ارمیہ نے ایسا ہی کیا اور انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اگر وہ آدمی مخلص ہو اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہ ہو، لیکن وہ لوگ اس پر ظلم و زیادتی کرتے ہوں اور اس کو گالیاں دیتے ہوں، تو پھر اس قوم کو ہلاک کر دے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ان کو ہلاک مت کرنا۔ یہ سن کر وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا چلا گیا۔ اس فرشتے کے جانے کے بعد بخت نصر پہنچ گیا اور اس نے اپنے لشکر کے ذریعے بیت المقدس کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ارمیہ علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور کہا کہ حضرت بخت نصر مسجد کو شہید کر دے گا اور سب گھروں کو منہدم کر دے گا۔ آپ کہتے تھے کہ جب تک میں بد دعا نہ کروں یہ قوم ہلاک نہ ہوگی، تو کیا آپ نے اس قوم کے لیے بد دعا کر لی ہے؟ حضرت ارمیہ علیہ السلام نے بیت المقدس میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور رونے لگے، یا اللہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس قوم کو تب تک ہلاک نہیں کروں گا جب تک آپ ان کو بد دعا نہ دو۔ یا اللہ میں تو ان کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، آپ نے تو خود اس قوم کو بد دعا دی ہے، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، ان کو روٹی اور لباس دیتا ہوں، ان پر احسان کرتا ہوں، لیکن وہ میری ناشکری کرتے ہیں۔ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وہ میری حق تلفی کرتے ہیں، میرے غیر کو پوچھتے ہیں۔ تیرے پاس میرا فرشتہ آیا تھا، اس کے سامنے تو نے ان کو بد دعا دی ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو علم ہوا کہ وہ آدمی جو میرے پاس بار بار آتا تھا وہ فرشتہ تھا اور اس قوم کو میں نے بد دعا دی ہے، وہ یہی قوم ہے جس کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس شہر سے باہر نکلو، کیونکہ اب مجھے اس شہر پر عذاب لانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام اس شہر سے نکل گئے اور بخت نصر نے آ کر بیت المقدس اور اس پورے شہر و گاؤں پر حملہ کر دیا۔ وہ حملہ اتنا تیز تھا کہ لوگوں کے گھر گر گئے، بیت المقدس مسجد شہید ہوگی۔ بخت نصر نے بوڑھوں کو کچھ نہ کہا بلکہ ان کو حکم دیا کہ نکلو یہاں سے اور جا کر جنگلوں یا شہروں میں رہو۔ بچوں کو اپنا غلام بنایا اور جوان عورتوں کے ساتھ لے گیا اور نوجوان آدمیوں کے 3 حصے کر دیے۔ ان میں سے ایک حصے کو قتل کر دیا، دوسرے حصے کو بوڑھوں کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا اور تیسرے حصے کو اپنا غلام بنا لیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بخت نصر نہ صرف ظالم بادشاہ کی شکل میں، اتنے خطرناک قہر کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔